جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ، جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ، نہیں کہنا پڑا مجھ کو دوبارہ یا رسول اللہ، نہیں کہنا پڑا مجھ کو دوبارہ یا رسول اللہ، وہ دو ہو کر نبوت کی گواہی دے گا برجستہ، وہ دو ہو کر نبوت کی گواہی دے گا برجستہ، اگر سوئے قمر کر دیں اشارہ یا رسول اللہ، اگر سوئے قمر کر دیں اشارہ یا رسول اللہ، بھٹکتا پھر رہا ہوں ہند کی گلیوں میں کب سے، بھٹکتا پھر رہا ہوں ہند کی گلیوں میں کب سے، بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ، بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ، تمہاری نعت پڑھنے کا شرف ساقی نے پایا ہے، تمہاری نعت پڑھنے کا شرف ساقی نے پایا ہے، میری آواز کو تیرا سہارا یا رسول اللہ، میری آواز کو تیرا سہارا یا رسول اللہ، جہاں بھی جب کبھی میں نے پکارا یا رسول اللہ، نہیں کہنا پڑا مجھ کو دوبارہ یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صلوات دیجیے. قرآن مجید کے سورہ مومنون کی آیہ مبارکہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے. اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے انسان کی خلقت کے سلسلے میں اللہ نے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ پھر اسی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. مقصد بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے. پہلے ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق نہیں کیا، یہ نہ سمجھ لینا کہ یوں ہی ہم نے، اے خدا نے ظاہر ایک معمولی سے کیڑے کو بھی بیکار خلق نہیں کیا، اسے بھی کسی کام ہی کے لیے خلق کیا ہے. چنانچہ جیسے جیسی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ان تمام چیزوں پہ ریسرچ ہوتی جا رہی ہے کہ اس شے کا کیا فائدہ ہے، اس شے کا کیا فائدہ ہے، اس شے کا فائدہ کیا ہے. لیکن آج دنیا جن چیزوں پہ ریسرچ کر رہی ہے، کل محمد اور آل محمد علیہ السلام نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ چیزیں کیوں خلق ہوئی ایک ایک شے کے لیے. لیکن برا ہو اس دنیا کا کہ جس نے اہل بیت سے علم کو نہیں لیا تعصب کی بنیاد پر، اس لیے کہ عصبیت بڑی بری چیز ہوتی ہے. انسان کی نظروں میں اگر تعصب ہو تو وہ گورے کو بھی کالا ہی کہے گا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ عصبیت کی نگاہ اگر ہو، تعصب، اور یہی شے ہے جو دنیا کو پیچھے کر دیتی ہے. اس لیے کہ جس سے تعصب کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے. ایک مشہور پروفیسر فرض کیجئے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے آیا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے لیکچر میں نہیں جائیں گے، ہم اس سے نہیں کچھ لیں گے، کچھ علم حاصل کریں، تو اس کا کیا بگڑے گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ ہم گھاٹے میں رہیں گے، ہمیں نقصان پہنچے گا. اہل بیت سے ہٹ کے دنیا ادھر ادھر جو گئی تو اس نے اہل بیت کا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنا نقصان کیا. صلوات بھیج دی محمد وآل محمد. ورنہ جس وقت امیر المومنین ارشاد فرما رہے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اس وقت پوچھ لیتے ان سے، آسمان کے راستوں کو پوچھ لیتے، لیکن عصبیت کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں اور ادھر ادھر جانا شروع کر دیا. وہاں مقصد اہانت اور توہین تھی. چنانچہ جب متوکل ملعون نے ہمارے 10ویں امام کو مدینے سے بلوایا سامرے میں، تو اس وقت اس نے امام کی جو قیام گاہ رکھی تھی وہ اس جگہ پہ جہاں فقیروں کو اور لاچار لوگوں کو جو انتہائی پست معاشرے کے اعتبار سے کہلاتے تھے ان کی جگہ پر امام کو ٹھہرایا. چنانچہ امام کے ایک چاہنے والے نے جب یہ کیفیت دیکھی تو عرض کی امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول، آپ کو ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرایا ہے، آپ کی اہانت کرنا مقصود ہے،
تو امام نے اس وقت اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا. صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں. میں نے دیکھا کہ حور و غلمان اور طرح طرح کی نہریں اور مختلف قسم کے باغات چمک رہے ہیں اور موجود ہیں. امام ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو ہم کچھ اور دیکھا کرتے ہیں. ظاہری طور سے انہیں مقصود ہمیں اس قیام گاہ پہ ٹھہرایا ہے، لیکن اللہ ہمارے اس عز و شان کو جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، جو اس نے ہمیں دی ہے، اس کو ہمیشہ برقرار رکھے گا. نتیجہ آج وہ بارگاہ بھی آباد ہے لیکن متوکل کا نشان نہیں ملتا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ان کے نام نامی کی بارگاہیں، خود یہی بارگاہ جو کالے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے، یہ بیت الحزن ہے. اصل میں بیت الحزن کی شبیہ جو لکھنؤ میں تھی وہ یہی تھی. اور اللہ جزائے خیر دے کہ آج یہاں جو رونق نظر آ رہی، اس لیے کہ آج سے 25-30 سال پہلے مجھے یہاں ایک مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا. تو میں جس ممبر پہ بیٹھا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اللہ خیریت سے مجھے اتار دے اس ممبر سے. یعنی وہ ہچکولے کھا رہا تھا، وہ ممبر جو تھا وہ ہچکولے کھا رہا تھا، جبکہ میں اس وقت اتنا زیادہ تنومند بھی نہیں تھا. ایک صلوات بھیج دے محمد وہاں. ہچکولے کھا رہا تھا لکڑی کا ممبر، اور اس کے درمیان کے جو پٹرے تھے ان میں دراریں پڑی ہوئی تھی اور عجیب کیفیت تھی. لیکن آج جب اس بارگاہ میں آیا، اللہ جزائے خیر دے ہر اس مومن کو جس نے اس بارگاہ کو سجانے میں حصہ لیا ہے، تو آج ان کے نام نامی کی جو بارگاہیں ہیں وہ سجی ہوئی. اور اصل مسئلہ بارگاہوں کا ہے، باقی کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اس سے بالکل انسان کو ربط ہی نہیں رکھنا چاہیے. خیر کرے ہمیشہ، اس جھنجٹ میں پڑے ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ دنیا نہ کبھی سدھری ہے نہ کبھی سدھرے گی. اسی لیے یہ جھٹکے آتے ہیں جو آج آ رہے ہیں، تاکہ انسان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. آج یہ جو انسان سے دوریاں قائم ہو رہی ہیں، جو دوریاں قائم ہو رہی ہیں آج، وہ ایک جھلک ہے قیامت کی. کل تک لوگ ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے، لیکن آج یہ تمام چیزیں جو کل تک مستحب تھیں وہ آج مکروہات میں شامل ہو گئی ہیں. اور بعید نہیں ہے کہ یہ دوریاں بہت زیادہ دنوں تک جب برقرار رہیں تو لوگوں کی عادت پڑ جائے دور رہنے کی، عادت پڑ جائے لوگوں کی. لہذا جسم سے دور رہیے گا مگر دل سے دور نہ ہونے پائیے گا. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد. اس لیے اصل شے ہے قلب کی قربت، مومنین کے قلوب، مومنین کے دل. المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس شے کو قائم رکھیں. باقی یہ چیزیں جو ہیں بہرحال اس میں صرف دعا کرے، اس لیے کہ آج نہ کوئی دوا کارگر ہو رہی ہے، اور شاید دوبارہ پلٹ کے اسی لیے بھی آ رہا ہو کہ ہم تمہارے چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تم نے سوچا ہے ہم دوا سے ختم کر دیں گے. نہیں، یہ وہ آفتیں ہیں جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جیسا کہ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ بحمد اللہ مومنین کے، بلائیں جو ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جب گناہ فیشن بن جاتا ہے، گناہ جب فیشن بن جاتا ہے تو اس وقت بلائیں جو ہیں وہ گھیرنا شروع کر دیتی ہیں. اور آج دنیا میں گناہ فیشن بنا ہوا ہے. خاص طور سے غریب کا گناہ گناہ پکارا جاتا ہے، بڑوں کا گناہ فیشن پکارا جاتا ہے. غریب کا گناہ
گناہ پکارا جاتا ہے، بڑوں کا گناہ جو فیشن پہ. تو جب دنیا اس طرف راغ ہو جاتی، کیوں؟ اسے جہاں یہ خیال آیا کہ ہمیں پلٹ کے نہیں جانا ہے. قرآن کی اس آیت پہ توجہ رکھے کہ تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بیکار خلق کیا ہے، اور تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹنا ہے، نہیں لوٹائے جاؤ گے. بھائی اس خیال کو دل سے ختم نہ کرنے دے، ورنہ اگر کہیں یہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس آیے مبارکہ میں ایک دھمکی آمیز مسئلہ بھی ہے. جس طریقے سے ایک باپ دھمکی دیتا ہے پلٹ کے نہیں آؤ گے. کبھی کیسی بھئی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے، یا مثلا اولاد کوئی غلطی کرتی ہے اور باپ نے ظاہر ہے اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے فرض کیجیے نہیں دوڑ پاتا ہے، یا نہیں جا پا رہا ہے، یا وزن کی وجہ سے نہیں دوڑ پا رہا ہے، تو وہی تو کہتا ہے کہ پلٹ کے نہیں آؤ گے. اس آیے مبارکہ میں یہ دھمکی بھی ہے کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا کہ کوئی لوٹائے گا، کوئی لوٹائے گا. بس اس کا تصور کر. اس لیے انسان کو خصوصیت کے ساتھ ان بارگاہوں سے وابستہ رہنا چاہیے. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے در نجف سے، در مولا علی سے علم حاصل کر کے دنیا تک پہنچایا. اس لیے کہ نجف وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے جس کا ذکر اکثر و بیشتر روایات میں موجود ہے. نجف ایک پہاڑ تھا، دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا ہے اور نوح کے بیٹے نے مغرورانہ انداز میں یہ کہا کہ یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا، تو پہاڑ پر وحی ہوئی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، ریت میں تبدیل ہو جاؤ. پھر وہ تبدیل ہوا ریت میں، اور شام تک کے، ورنہ یہ پہاڑ دنیا کے عظیم ترین پہاڑوں میں تھا. اور اس کی ایک ہلکی سی نشانی ابھی وہاں موجود ہے شہر مدینہ پہ. حکم ہوا ریت ہو جا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بچا لے گا. نوح نبی کا بیٹا ہے، لیکن اس قدر ناخلف ہے کہ وہ باپ کی مخالفت کر رہا ہے. باپ بھی وہ جو نبی ہے، اور ایسا نبی جو اولو العزم بھی ہے، اور جس نے 950 سال تک کے تبلیغ کی. لیکن جناب نوح کے یہاں زوجہ اور بیٹے پر اثر اس تبلیغ کا نہ ہوا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں پلے ہیں. نوح کے بیٹے سے زیادہ تبلیغ ہوئی ہے اس کسی پہ. چنانچہ نوح اور لوط کی بیویوں کے لیے قرآن میں تذکرہ ہے خانتا، انہوں نے خیانت کی. دیکھیے مجھے کھانسی کبھی کبھی جو آتی ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی تو شبہ و شک کرتے ہیں لوگ. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. تو مجھے اصل میں الرجی ہے بعض چیزوں سے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگربتی کی خوشبو ہے یا اور چیز ہے، اس لیے میں وضاحت آج کل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کل بڑے شک کا زمانہ ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. اور بہرحال اس فرش پر ان بارگاہوں میں تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریت میں تبدیل ہو گیا، اور شام تک کے وہ ریت سیریا تک کے پھیل گئی. اور اس زمانے کا جو سیریا تھا، اس لیے کہ وہ بعد میں لبنان بنا، اور بعد میں، اور یہ تو بہت بڑا شیطان جو ہے یہ اسرائیل، یہ تو بہت بات کی چیز ہے. اس وقت بہت وسیع تھا سیرین علاقہ، شام کا علاقہ مشہور. چنانچہ دمشق مشہور شہروں میں تھا اس زمانے میں.
تو اتنا عظیم وہ جگہ جہاں انبیاء نے سکونت اختیار کی، جناب ابراہیم مدتوں رہے ہیں، اور جب امیر المومنین کوفے تشریف لائے خلافت ظاہر کے زمانے میں، تو آپ نے 40,000 درہم یا دینار میں اس زمین کو خریدا، اور اس زمین کے جو مالک تھے، وہاں جو رہنے والے تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ یہ صحرا ہے، آپ اسے کیوں خرید رہے ہیں امیر المومنین، یہاں کوئی چیز اگتی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سرزمین سے 70,000 افراد روز قیامت ایسے اٹھائے جائیں گے جنہیں بخش دیا جائے گا بغیر سوال و جواب کے، حساب و کتاب کے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ میری زمین سے اٹھائے جائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں، کیوں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پشت کوفہ پر ایک قبر ہے، اس لیے کہ نجف جو ہے پشت کوفہ پہ واقع، جہاں لوگوں کو پناہ ملتی ہے، جہاں بلائیں آتی نہیں ہیں، اور جہاں لوگ دور دراز سے آ کے مقیم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ دور ہارونی میں ملا ہے۔ ہارون عباسی، جسے لوگ رشید کہتے ہیں، رشید ہوتا تو امامت کو قبول کر لیتا، اس لیے کبھی بھولے بھٹکے میں اسے ہارون الرشید کہہ دوں تو اور بات ہے، ورنہ ہارون عباسی، اس لیے کہ رشد اور ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے جو امامت کو مان لے۔ بڑا سفاک اور بڑا ظالم ہارون یہ شکار کے لیے آیا، اور اس پشت کوفہ پہ، یعنی اس جگہ پر جو بلندی پہ ہے، اس نے کچھ شکاری کتوں کو چھوڑا۔ وہ ہرن جو اس مقام پہ تھے وہ آ کے اس بلندی پہ آ گئے، کیونکہ ظاہر ہے جو زائرین جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وادی السلام جو ہے بہت ہی نیچے، وہ وہاں رک گئے اس وقت تک کہ امیر المومنین کی قبر ظاہر نہیں ہوئی تھی دشمنوں کے خوف سے۔ جب وہ وہاں رک گئے اور وہاں تک نہیں آئے، اس نے ہر چند کوشش کی مگر وہ نہیں گئے اس بلندی کی طرف۔ تو اس نے وہاں رہنے والے ایک بزرگ کو بلایا، ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ وہاں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں بخشی اگر ہو تو ہم بتائیں، یہاں پر ایک قبر ہے برگزیدہ خدا کی، نام نامی لیا، اس لیے وہاں تک نجاست نہیں جا پا رہی ہے۔ یعنی حصار آئے تطہیر صرف ان کی حیات ظاہری تک نہیں ہے بلکہ ان کی حیات باطنی تک بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ حصار طہارت، اس لیے وہاں جناب شیخ بہائی علیہ الرحمہ ہمارے بزرگ علماء میں ہیں جنہوں نے نجف اشرف کی یہ عمارت اپنے دور میں، کیونکہ وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انجینئر بھی تھے، جناب شیخ بہائی نے لکھا ہے، اور نجف میں یہ بات مشہور تھی اور ہے آج بھی، کہ اگر شراب اس بلندی پر داخل کی جائے تو سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، نجاست وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اسی لیے پاک و پاکیزہ جو لوگ ہیں، جو دنیا میں پاک و پاکیزہ آئے ہیں، یہ محبت بھی انہی کے دل میں آتی ہے، اور وہ محبت وہاں تک کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اس دور میں بھی خطرناک دور ہے اس وقت، جو اس وبا کا، آج صبح بھی میں زیارت کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک مجمع ہے جو طواف کر رہا ہے، چاہے کربلا ہو چاہے نجف۔ کیوں؟ اللہ نے دلوں کو موڑ دیا ہے ان کی طرف،
اور ان کی قبریں ویران ہیں جنہوں نے ان پر ظلم کیے. جہاں 4 رکعت نماز پڑھ کے انسان دعا کرے، جو حاجت طلب کرے گا وہ حاجت امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، کہ وہ حاجت اس کی پوری ہوگی. جہاں نماز پڑھنے کا ثواب نماز واجب کا یہ ہے کہ 1 رکعت کے لیے 100 اور 1000 رکعت تک لکھا ہوا ہے. اور یہ ساری فضیلتیں اللہ نے انہیں جزا میں دی ہیں. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ عطا والا مسئلہ نہیں ہے، عطا و جزا میں بڑا فرق ہے. عطا کسی کام کے بدلے میں نہیں ہوتی ہے، اور جزا جو ہے وہ ہمیشہ بدلے میں ہوتی. عطا کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مجلس تمام ہوگی، تبرک تقسیم ہوگا، اختیار ہے کسی کو کہہ دے وے یہ بانی مجلس پہ ہے، کہ تبرک اسے ملے. یا مثلا کوئی شخص بیٹھا ہوا نکلا ہے، مثلا آدمی، اس نے اسی کسی شے کو اسے دے دیے، یہ ہے عطا جو کام کے بدلے میں نہیں. جزا وہ ہے جو بدلے میں ہوتی ہے. مزدور بلا کے آپ لائے، دن بھر اس نے کام کیا، اب جو شام کو مزدوری آپ دے رہے ہیں وہ جزا میں دے رہے ہیں. تو اہل بیت کے لیے جو سورہ دہر میں جزا کا لفظ استعمال ہوا ہے، عطا کا نہیں ہے. جزا بدلے میں دی جاتی ہے. انہوں نے ایسا صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ان کی زیارتوں میں بھی ہے اور قرآن مجید کی جگہوں پہ صبر کیا. اس صبر کے لیے جزا ملی. جو صبر کیا ہے آسان نہیں تھا. یہی واقعہ جو میں نے عرض کیا ہے 10ویں امام کو، اس لیے کہ صبر کا نام مجبوری نہیں ہے، مجبوری میں صبر کرنا. ایک شخص فرض کیجئے پہلوان ہے، راستے میں ملا، اس نے تشدد کیا مثلا کسی بات پہ، یا بد کلامی اس نے شروع کر دی، آدمی خاموش ہو گیا. اسے صبر تھوڑی، لوگ کہیں صاحب صبر کر لیا انہوں نے، صبر تھوڑی کیا، یہ تھی ان کی مجبوری، ورنہ اس کے بعد معاملہ کچھ اور ہوتا. یہ تھی اس کی مجبوری. صبر ہے انسان میں طاقت و قدرت ہو لیکن وہ اللہ کے لیے برداشت کرے. یہ ہے بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ان میں ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو صبر کیا ہے اور جو قوت برداشت، اس کے بدلے میں نے جنت و حریر و جنت، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ورنہ جنت و حریر و جنت تو ان کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ ان کے صدقے میں خلق ہوا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارے لیے مثلا کوثر جو ہے وہ آخری منزل ہے. آب کوثر سے انہیں سیراب کیا جائے گا، یا انہیں آب کوثر سے مثلا ولادت کے وقت جو ہے وہ غسل دیا گیا، تو کوثر کیا انہیں پاک کرے گا؟ انہوں نے تو کوثر کو خود پاک کیا ہے، ان کی وجہ سے خلق ہوا ہے. لیکن چونکہ ہمارے لیے یہ جس طریقے سے سمندر ایک آخری حد ہے، سمندر جو ہے وہ ایک آخری حد ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں تا حد نظر جو ہے اسی سمندر کو دیکھ پاتی ہیں، لہذا اس کی مثال دی جاتی ہے مثلا. تو ان کے لیے کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے اور فلسفہ بتا دیا ہے. اس لیے کہ آیات اور قرآن کی تفسیر اگر چاہیے تو اہل بیت کے ذریعے سے حاصل کریں. جو لوگ ادھر ادھر آج قرآن کے سلسلے میں تو نام و نمود کے لیے ہے. اصل میں آج کل ابھی دیکھیے وہ رسول اللہ کے لیے اس نے کچھ کہا، وہ اس نے جو ہے وہ بد کلامی کی ہے اور بے ادبی کی ہے، اور قرآن کے لیے یہ سب نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، مشہور ہونے کے لیے. لیکن کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے ذریعے سے قابل لعن بن جاتے ہیں، قابل لعنت بن جاتے ہیں. ورنہ اس کے بجائے اگر وہ مثلاً کچھ رفاہی کام یا کوئی ایسا کام یا فضیلت ہے اہل بیت کے سلسلے میں. اس لیے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ تھے جنہوں نے اہل بیت کے لیے فضیلتوں کے گوشے نکالے،
وہ اس لائق بنے کہ ان پر رحمت کی دعا کی جاتی ہے. اور ایک طبقہ تھا اور آج بھی ہے جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے سوچتا ہے کہ ہم اس کی توہین کریں گے، لیکن وہ کیا توہین کر سکتے ہیں جس کو عزت خدا دے دے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود قابل لعنت بن جاتی. اس لیے قرآن کے مقابلے پہ جو آیا، ایک غلام احمد قادیانی نے قرآن کے مقابلے پہ قرآن لکھا، حالانکہ اس نے لکھا کیا لکھوایا تھا، اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ ایک افیمی تھا، ہر وقت افیم کھایا کرتا تھا، انگریزوں نے اسے پالا تھا، 15 روپے پہ وہ نوکر تھا اس زمانے میں. اس کی ہسٹری بڑی عجیب ہے. میں اکثر و بیشتر چونکہ میرا موضوع تاریخ ہوتا ہے، میں مجالس میں پڑھتا ہوں، وہاں عشرہ محرم کے درمیان بھی اور دوسری جگہوں پر پڑھتا ہوں، تو ان کی تاریخ بڑی عجیب ہے. یہ افیم تھا، کھاتا تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ 2 پتھر رکھتا تھا جیب میں، ایک طرف یہ گڑ رکھتا تھا اور دوسری طرف وہ جو پتھر ان کے یہاں استعمال ہوتا گیلا، اور اسے بھول جاتا تھا. یہ اس کی کیفیت دماغی، یہ مجنون تھا. ایسے ہی مجنونوں اور پاگلوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، بے دینوں کو ہمیشہ ان سے دین اور ملت کے خلاف کام لیے جاتے ہیں. ایسے ہی افراد جو دعوے تو بڑے بڑے، اس نے جو ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن لکھنا شروع کیا. ایک پوری ٹیم آج قادیانیوں کی اس نے دنیا میں بنا دی، جن کے یہاں ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے، خلیفہ ہوتے ہیں اور دین سے خارج ہوئے، اسلام سے خارج ہوئے، یہ اپنی حرکتوں کی بنا پر جو احمدی کہلاتے ہیں. اسلام میں فتنہ برپا کیا انہوں نے. اسی صورت سے بہائی، مگر ہمارے یہاں بہائیت نے اثر اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہی پہچان لیا اور اپنے سے انہیں الگ کر دیا تھا، اور وہاں ان کو الگ نہیں کیا، بہت دیر کر دی تھی، نتیجہ یہ کہ پورا فرقہ بن گیا. عرض کرنے کا مسئلہ ہے، مطلب یہ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو حالات ہیں اور جو کیفیات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ اب ماہ مبارک رمضان اگر کل چاند ہو گیا، جس کی امید بہت کم ہے، یوں قدرت خدا ہے، بہرحال وہ تو سب اس کے اختیار میں ہے، اور اگر ہو گیا تو پرسوں پہلا روزہ ہوگا منگل کو، ورنہ امید قوی یہی ہے کہ 4 شنبے کو بدھ کے دن پہلا روزہ. لیکن بہرحال منگل کو یوم الشک کے عنوان سے روزہ تو رکھنا ہی ہوگا. اب اس میں اگر چاند ہو گیا تو رمضان کے روزے میں شمار ہو جائے گا، ورنہ قضا میں. اور اگر کسی کے قضا نہیں ہے روزے میں کے سلسلے میں، ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہیں دنیا میں، تو ان کے مستحب بھی روزے میں، سنت روزے میں شمار ہو جائے گا. عام طور سے مومنین، اور بلکہ یوں بھی رمضان کے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے. امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی چوڑی گفتگو، آخر شعبان، اس لیے کہ شعبان بڑا عظیم مہینہ ہے. الذی یدب فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ، وہ جو ظہر کے وقت صلوات پڑھی جاتی ہے، صلوات شعبانیہ جسے کہتے ہیں، اس میں جو شجرۃ النبوہ و معدن الرسالہ و موضع الرسالہ مختلف الملائکہ، پیغمبر اس میں تیاری فرماتے اور زیادہ. تو آخر شعبان کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 دن کوئی روزہ رکھ کے رمضان سے ملا دے تو خدا 2 مہینے کے روزے اس کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے. کرم خدا ملازم فرمائے، وہ کریم ہے، اس کے کرم سے دعا کرنا چاہیے. اور پھر امام نے ابا سلط سے ارشاد فرمایا
کہ آخری دنوں میں خاص طور سے یہ دعا کرے، استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ابھی تک اگر شعبان میں تو نے ہمیں نہیں بخش دیا ہے تو اب ان آخری دنوں میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بڑی عظمت ہے اس کی، بڑے فضیلتیں ہیں شعبان، اور پھر اس کے بعد ماہ مبارک رمضان۔ تو اگرچہ اس بلا کی وجہ سے تھوڑا سا، مگر مومنین ظاہر ہے اپنے گھروں میں ہو، پھر آن لائن، اب تو اتنے وسائل ہو گئے کہ اگر اب کوئی کہے کہ ہم شرعی مسئلے سے ناواقف ہیں تو واقعاً اس کے حال پہ ماتم کرنا چاہیے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اتنی سہولتیں دنیا میں ہو گئی، بجائے اس کے کہ آدمی ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھے، مثلاً ہے جانی جو بعد میں کبھی کبھی خودکشی کا سبب بن جاتی ہیں، کام کی چیزیں اگر دیکھے وہ، اس لیے کہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب وہ زمانہ تو رہ نہیں گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی عذر کرے کہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے آج کل والوں کا حساب زیادہ ہی ہوگا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال کیا جائے گا، ٹھہراؤ ٹھہراؤ، تمہارے پاس سارے وسائل تھے، اس کے باوجود تم نے شرعی چیزوں کو حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود تم نادان رہے۔ اور ایک طبقہ تو آج کل وہ ہے جس نے فیشن بنا لیا، آج کل بہت زیادہ حیدرآباد سے آ ہی رہا ہے، ہم اخباری ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ آج میں نے بہت عمدہ وہاں کے علماء کی، اور میں دوہرا دوں ان کا قول، ورنہ اگر اپنی طرف سے تو آپ کہیں گے ہم نے یوٹیوب پہ تو ان کا قول دیکھا تھا، یہ تو خواہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی ہے ان کا، آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، کل جب چاند ہوگا یا پرسوں جب چاند ہوگا تو آپ تقلید کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ واقعاً اخباری ہیں تو آپ کو صبح نکل کے دیکھنا چاہیے کہ چاند کب نکلے گا، شام کو آپ کو تحقیق کرنا چاہیے، خود دیکھیں جا کے، کیونکہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ چھوڑو۔ اگر واقعاً اخباری ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود تحقیق کرے۔ یہ جو علوم فلکیات والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ چاند کب ہوگا اور ان کے اعلان پہ عمل کیا جا رہا ہے، یہ خود ایک تقلید ہے، یہ خود ایک تقلید ہے۔ بہت عمدہ جواب تھا، بہت اچھی چیز مجھے، اس لیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں میں عام طور سے ذکر کر دیتا ہوں کہ کہاں سے نشر ہوئی۔ یہ فکر ہمارے علماء کی ہے جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت کا نام تھا ادیب الہندی، جو فلکیات کے سلسلے مختلف علوم پہ یہ دست رکھ سکتے تھے، فلکیات کے سلسلے میں۔ اس لیے آج بھی جو نقشہ چھپتا ہے افطار و سحر کا اور جو اوقات نماز کا، اس میں نام ان کا، میں اس میں ساتھ تھا ان کے۔ پوری رات انہوں نے بسر کی ہے جاگ کے، اور مشرقی حصے میں جوراس میں گئے تھے ہم لوگ، مولانا شاکر صاحب قبلہ مرحوم ہمراہ تھے، مولانا شہنشاہ صاحب قبلہ تھے۔ پوری رات انہوں نے بسر کی ہے ان ستاروں کو دیکھ کے وقت کا تعین کرنے کے لیے، ستاروں کو دیکھ کے، اس لیے کہ مشرق میں چونکہ کوئی شہر نہیں ہے لہذا اس کی روشنی نہیں ہوتی ہے آسمان پہ، تو وہاں ستارے زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتی ہیں، برخلاف بڑے شہروں میں چونکہ زمین کی روشنی جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے لہذا وہ ستارے اس طرح نہیں نظر آتی ہیں۔ پوری رات جاگ کے، اور اسی طریقے سے مختلف علوم پہ، فقہ اور اصول اور یہ تمام چیزیں تو تھیں، اور آج ان کے ساتھی سب جو ہیں وہ مرجعیت کی حد میں ہیں ایران میں اور عراق میں۔ میں نے ذکر کیا ہے وہ جو ان کے سلسلے میں ایک تقریر تھی، اس میں ذکر کیا ہے میں نے، ان کے دوستوں کے نام لیے ہیں میں نے، جو مرجعیت کے حدود میں ہیں اور جو در سے خارج کہہ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عمر نے وفا نہ کی، اور وہ نعمت شاید ہم نے قدر نہ کی، اس لیے ہمارے ہاتھوں سے سلب ہو گئی۔ مختلف علوم، مختلف چیزیں، اور اس قدر دسترس تھی انہیں ان علوم پر اور ان چیزوں پر
فقہ اور اصول کے علاوہ بھی، اس لیے کہ میں نے نجف اشرف کی زندگی میں ان کو بحثیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں سے جس طریقے سے وہ بحث کرتے تھے درس خارج کے بعد جب نکلتے تھے، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور دوسرے حضرات کے دروس خارج سے، اور جس قدر انہوں نے محنت کی اور جس قدر اصول کے پابند تھے، اصول کے پابند تھے اسی اعتبار سے، اور علم پر عمل کرتے تھے، یہ بھی ایک شے ہے، اس لیے کہ العلم نور لمن یہتدی، علم نور ہے اگر کوئی اس کے ذریعے سے ہدایت کرے، حاصل کر لے اور اس پر عمل کرے، والعلم نار لمن یتعدی، اور علم اس شخص کے لیے آگ ہے، جہنم ہے جو اس پر عمل نہ کرے۔ اور پھر خاص طور سے آیت اللہ خمینی مرحوم نے جہاد اکبر میں نام کی کتاب میں لکھا ہے، واعظ غیر متعظ، یعنی جو دوسروں کو واعظ کرتا ہو لیکن خود اس پر عمل نہ کرتا ہو، وہ ہے واعظ غیر متعظ کہلاتا ہے، یعنی اپنے نفس کا اس نے تزکیہ نہیں کیا ہے، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ روک ٹوک ادھر ادھر، اس لیے سب سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ انسان ہر رات سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے عبث خلق نہیں کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کی، عبث نہیں خلق کیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس نہیں لوٹایا جائے گا۔ بھئی یہ خیال رکھے انسان کہ ہمیں پلٹ کے جانا ہے تو نہ کبھی کسی پر ظلم کرے گا، نہ کبھی کسی پہ زیادتی کرے گا، نہ کسی کے سلسلے میں برے خیالات ذہن میں دماغ میں، یا برے ولا تنازعوا بالالقاب، یا ایسے القاب سے قرآن مجید کہتا ہے یاد نہ کرو جو عام طور سے لوگوں کو چڑھانے کے لیے القاب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سب چیزیں نہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یادیں آتی ہیں لیکن جو وابستہ ہے اس در سے، جو در اہل بیت ہے، وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے، میں دارالسلام سے آیا تھا سفر کر کے اور محرم کے لیے بھاؤ نگر جا رہا تھا اشرف پڑھنے، اور نوئیڈا میں جا کے میں نے ملاقات کی تھی محرم سے پہلے، اور پھر محرم کے درمیان میں وہیں بھاؤ نگر میں عشرہ محرم کے درمیان میں معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یادیں باقی رہتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، ان مرحوم نے خاص طور سے مسجدوں پہ بھی بڑی توجہ دی ہے، مسجدوں کی مرمت کروائی، اور مسجدیں جو بالکل بوسیدہ تھیں جو گری ہوئی تھی اس پہ بھی بڑی توجہ کی، من بنا مسجدن۔ اس کے بعد من کتب مصحفن، جس نے قرآن مجید لکھا، کیونکہ اس زمانے میں تو چھاپے خانے تھے نہیں، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، جس کے لیے آج ناقص شخص اضافے کا قائل ہو گیا ہے کہ یہ اضافے کر دیے گئے، معلوم ہوتا ہے یہ موجود تھے، بھولے سے بھی کبھی ہو سکتا ہے قرآن پڑھا نہ ہو، اور چیلنج جو ہے وہ بڑا ہے، یہی جہل کی دلیل ہے، جہل کی دلیل ہے، اس لیے کہ تاریخ میں ایسے افراد ملتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ بہت کچھ ذکر کرتا۔ سبط ابن جوزی نے یہی تو کہا تھا، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو جو چاہے، لیکن ایک عورت نے ایسا ساکت کر دیا تھا کہ جواب دیتے نہ بنا تھا۔ ابھی مسائل یہی ہیں،
لیکن ایسے سے مناظرہ اور ایسے سے ان سے مناظرہ بھی نہیں ہونا، یہ اصطلاحی غلط استعمال ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے شرعی۔ من کتب مصحفاً، جس نے قرآن مجید لکھا، اس کے بعد من غرس نخلا، مسجد میں جب تک نماز ایک شخص بھی پڑھتا رہے گا ثواب جائے گا، قرآن جب تک لکھا ہوا پڑھتا رہے گا ثواب جائے گا۔ اسی لیے تقسیم قرآن خاص طور سے ماہ مبارک کے رمضان میں بڑا ثواب ہے، پڑھنے کا بھی اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ۔ اور سب سے بڑا احتجاج یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم قرآن کھول کے وہ قرآن کے صفحات پہ نظر کرے، اللہ پڑھنے کا ثواب بھی اسے دے دے گا، اور ویسے خاص طور سے پڑھوانا چاہیے۔ من غرس نخلا، جس نے ایک درخت لگایا، یہ سماجی اعتبار سے اہم ہے، کیونکہ مسجد میں صرف مسلمان جائے گا، قرآن صرف مسلمان پڑھے گا، دوسرے پڑھیں گے مگر ظاہر ہے وہ دوسرے اعتبار سے۔ من غرس نخلا، جس نے ایک درخت لگایا کہ وہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں، وہاں مذہب نہیں پوچھا جائے گا سائے میں بیٹھنے والے سے۔ من حفر بیرن، جس نے ایک کنواں کھدوایا تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں، یہاں بھی مذہب نہیں پوچھا جائے گا، یہاں عام ہے، اور ہمارے یہاں تو اونچ نیچ ہے نہیں، یہ تو ان کے یہاں ہے جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ اس پر اس کنویں سے وہ پانی نہ پئیں، اس پر وہ نہ پئیں، اور اس ذات والے پانی نہ پئیں۔ وہ کیا کسی پہ اعتراض کریں گے جن کے یہاں یہ اونچ نیچ موجود ہے؟ اسلام اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے۔ من حفر بیرن، جس نے ایک کنواں کھدوایا کہ لوگ پانی پئیں۔ ومن خلف ابنا صالحا، اور جس نے ایک نیک اولاد چھوڑی، جب تک نیکیاں کرتی رہے گی وہ بھی نام ہے عمل میں، ایک کے لیے تھا، اور جس نے پورا گھرانہ چھوڑا ہو اسلام کے لیے، جس کی جس فرد کو دیکھا جائے، اس لیے کہ کربلا میں 18 کا تذکرہ ملتا ہے، سب کے سب اولاد جناب ابو طالب نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان آ رہا، بڑا اجر و ثواب ہے جب دن بھر روزہ رکھنے کے بعد شام کو انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس مظلوم کی آتش کو یاد کر لے۔ یوں بھی پانی جب بھی پیے، اس لیے ایک تفصیلی روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے جو آپ نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، بڑا اجر و ثواب ہے، جب پانی پیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد قاتل پر لعن بھیجے، بڑا ثواب ہے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے کہ دن بھر پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، شام کو جب افطار کا وقت آتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پہنچ جائے، شربت پہنچ جائے، روزہ دار کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی مجبوری سے مرض وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے تو اسے احترام ہے، روزہ دار کا بڑا احترام ہے، تو اس وقت پہ اکثر مسجدوں میں بھی اور یوں بھی مومنین افطار کرواتے ہیں۔ گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے مشروبات رکھتے ہیں، جب سے ہی جبوں میں لبوں سے لگائے یاد کر لے ہائے حسین، اس لیے کہ امام نے یاد بھی آپ کو ایسے ہی موقع پہ کیا جب رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے اور امام سجاد سے رخصت ہوئے تو آخر میں یہی تو کہا تھا وصیتوں میں، میرے لال میرے شیعوں سے میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا جب پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب کسی مظلوم کی لاشیں کو دیکھیں تو مجھ پر آنسو بہا لیں، اس لیے کہ میں وہ کشتہ جور و جفا ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کے مارا۔ عزیزان گرامی، یہی تو وجہ تھی کہ 11ویں محرم کو اہل بیت کے اسیر قافلے کو جب ادھر سے گزارا گیا جدھر شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو ہر شہید نے، ہر بیوی نے، ہر وارث نے اپنے شہید کے لاشے پہ اپنے کو گرا دیا۔
جناب زینب و جناب سید سجاد بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ مبارک پہ بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے پہ نظر کی، میرے لال یہ تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے، کیا داغ مفارقت دے جاؤ گے، تمہیں تو مدینے تک پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آدائے نجس نے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا پاک و پاکیزہ زمین گرب کربلا پہ پڑا ہوا ہے، میں کفن دے نہیں سکتا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جناب زینب فریاد کر رہی تھی، نانا آپ کو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی۔ وسلام سیعلم الذین ظلموا أی منقلب تقبل منا انک انت السمیع۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حجت الاسلام والمسلمین ادیب الہندی صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کی